نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی معزز علماء کرام و حضرات قراء اعظام، آج ہم سب قرآن پاک کے نسبت سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم نسبت ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس قدر کی بھی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ ہم ثابت کر سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرمائیں گے۔ میرے محترم سامعین، میں تو مقرر نہیں ہوں، خطیب بھی نہیں ہوں، میں تو پروگراموں میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا، میری کمزوری ہے۔ ہمارے برخوردار نے بہت اصرار کیا تو میں حاضر ہوا۔ ہمارے بھائی حضرت قاری غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، یہ پیکر سادگی، پیکر اخلاص تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت نصیب فرماتے ہیں، رفعتیں اور بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور بہت سی قوموں کو اللہ پاک اس کتاب، اس قرآن کے ذریعے سے نیچا دکھاتے ہیں، نیچے گرا دیتے ہیں، ان کو بے قدرہ کر دیتے ہیں، بے قدرہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسی مثالیں پیش کر دی، ہم جیسے نالائق لوگ، ہم جیسے غبی لوگ ایسی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے عملی طور پر قرآن پاک کے ذریعے سے عزت نصیب کرنا یہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت قاری صاحب سرگودا میں جمعیت علماء اسلام کے بہت بڑے رکن تھے، اور سادگی کی انتہا تھی۔ آپ اس سادگی کو سوچ بھی نہیں سکتے جو سادگی ان میں تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت عطا کی تھی۔ بڑے بڑے لوگ جب ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے، حضرت کا معمول تھا کہ وہ ایک سائیڈ پر پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، کپڑے بھی عجیب ہوتے تھے، چادر باندھتے تھے، معمولی سی ٹوپی سر پر رکھتے تھے، لیکن جب کبھی میٹنگ میں وہ بات کرتے تھے، سارے اکابر اور سارے جمعیت کے رضاکار ان کی بات کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ان کی بات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ میرے محترم سامعین، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، خوار
یہ لفظ پتہ نہیں اتنا جامع لفظ ہے. ہم غریب ہوئے نہیں، ہم کمزور ہوئے نہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. 1947 میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا قطع ارضی، ایسا ملک ہمیں نصیب کر دے جس میں ہم قرآن پاک کے قوانین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تحت نظام مرتب کر دیں اور اس کو چلا دے. لیکن پوری پاکستانی قوم نے اس وقت سے لے کر آج تک جان بوجھ کر میں یہ نہیں مانتا کہ کسی زمانے میں بھی قرآن پاک کے قوانین کے لیے حالات موضوع نہیں تھے، یا ہمارے پاس قوت نہیں تھی، یا ہمارے اندر ذرائع نہیں تھے ہمارے پاس. یہ بالکل غلط ہے. تمام مسلمانوں نے اجتماعی بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم اجتماعی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. اس واسطے آج ہم غریب نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، مگر پوری دنیا میں ہم خوار ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اسلام سے پہلے تہذیب و تمدن سے عاری تھے، شرافت سے عاری تھے، ترقی کے رموز کو نہیں جانتے تھے، معاشی طور پر بے بس تھے. معاشی طور پر ان کی معاشی حالت اگر تاریخ میں دیکھی جائے تو تاریخ انسانیت میں سب سے کمزور ترین طبقہ معاشی حالت میں ان کا تھا. وہ خشک چمڑوں کو جلا کر ان کی راکھ کو پھانک کر اوپر پانی پی لیتے تھے. اتنی بھوک اور یہ افلاس تھی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ زمین و آسمان اپنی جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کمی بیشی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو پست کر دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے وہی صحابہ بچے نہیں تھے، انہوں نے ٹریننگ نہیں لی ہے، انہوں نے اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھا، انہوں نے اکیڈمیاں اٹینڈ نہیں کی ہیں، انہوں نے تربیت گاہوں میں نہیں گئے. وہی صحابہ اسی عمر میں قرآن پاک کو جب سینے سے لگایا پوری دنیا کے لیے ہم کیا جانے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے. کافر ہندو ہندوستان کی پہلی اسمبلی جب بنائی گئی تو گاندھی نے یا کسی اور لیڈر نے یہ بیان بھیجا کہ اگر ہمارے حکمران، اگر ہمارے وزراء ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو انہیں ابو بکر و عمر کی زندگی اپنانی ہوگی. یہ ہندو کہہ رہا ہے. میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کے ذریعے سے بلندی عطا فرما دی ہے. یہ زندہ مثال ہے، زندہ مثال. کوئی مطالعہ کر کے دیکھے اسلام سے پہلے ان کی زندگی کیسے تھی، اسلام کے بعد ان کی زندگی کیسے ہے. اور آج یہ بچے آپ کے سامنے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فوج کے سپاہی ہیں جس فوج کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. برطانیہ میں میٹنگ ہوئی، کابینہ کی میٹنگ ہوئی. کابینہ کے میٹنگ میں یہ
تجویز پیش کی کہ اتنے کروڑ روپے کا فنڈ رکھنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا سے قرآن پاک کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ یہ میٹنگ ہوئی، اتنا فنڈ چاہیے، جہاں جہاں تمہیں قرآن پاک کا نسخہ ملے اس کو دریا برد کر دیجئے، اتنا فنڈ چاہیے۔ برطانیہ نے وہ فنڈ مقرر کر دیا، بل پاس ہو گیا۔ ایک وزیر، کافر وزیر نے کہا، ارے پاگلو تم نسخوں کو تو دریا برد کر دو گے، مگر مسلمانوں کے تو بچوں کے سروں میں قرآن محفوظ ہے، اس کو کیا کرو گے؟ یہ وہ سپاہی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مولوی ایسے، میں نے کہا آج تک مولوی بھوکا نہیں رہا، آج تک مولوی بھوکا نہیں مرا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدر ایوب نے کہا، مولانا مدارس ہمارے تحویل میں دے دیں، ہم آپ کے علماء کو باروزگار بنا دیں گے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء ہمارے پاس روزگار مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کے مدارس پر پابندی لگا دیں گے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر آپ ہمارے مدارس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے تو ہم سڑکوں پر ٹالی کے درختوں کے نیچے طلباء کو قال اللہ و قال رسول پڑھائیں گے۔ اور پھر آپ حضرات کے سامنے تو ان کی کیا شان ہوگی مجھے معلوم نہیں ہے، اندر خانہ آپ لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ میں جن کا نام لے رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں تو وہ اللہ معافی دے دے، پنجاب میں اب جا کر پنجابیوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر پاکستان کا اور دین اسلام کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ مشرف نے کہا مولانا آپ اپنے مدارس کو ہماری تحویل میں دے دیں، ہم آپ کے علماء کو باعزت روزگار دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا، ہمارے پاس جب طالب علم آتا ہے، ہمارا فارم پر کرتا ہے، اس فارم میں کبھی اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ جب میں سند فراغت لوں گا تو تم نے مجھے روزگار دینا ہے۔ تم اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو کہ جب تم یہ ڈپلومہ لوگے، جب تم یہ ڈگری لوگے تو ہم تمہیں روزگار دیں گے۔ تمہارے طلباء روزگار کے لیے پڑھتے ہیں، ہمارے طلباء روزگار کے لیے نہیں پڑھتے۔ پہلے یہ الفاظ مولانا کے ہیں، یہ الفاظ مشرف کو کہا، پہلے اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو باعزت روزگار دے دیں، ہمارے طلباء کی فکر آپ نہ کریں، ان کا اللہ ہی حامی۔ میرے محترم سامعین، یہ لوگ احمق لوگ، گدھے لوگ، یہ کہتے ہیں عورتوں کو برابر کی حیثیت دی جائے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، عورت کے لیے روزگار کے لیے نکلنا مجبوری کے تحت ہے، پہلے اسٹوڈنٹس کو تو روزگار دے دو، تمہارے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے جو فارغ ہو چکے ہیں ان کو روزگار دے دو۔ میں ایک دفعہ مدرسہ امدادیہ فیصل آباد کے جلسے میں شریک ہوا تھا، حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جالندری متظلہ العالی، انہوں نے فرمایا، میں لاہور کی سڑک پر پیدل جا رہا تھا، ایک دکان سے ایک نوجوان اٹھ کر دوڑا میرے طرف، مجھے سینے سے لگایا، اور میں اس کو دیکھ رہا بھئی یہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ پڑھتا رہا، میں آپ کا کلاس فیلو ہوں۔ میں نے کہا یہاں کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں ڈبل ایم اے ہوں، اور آج میں 22,000 نوکری پر، یہ جو ہمارے
یہ جو ہوتے ہیں کٹلری والے اور یہ جو ہوتے ہیں کناتوں والے اور برتنوں والے، ان پر میں ملازم ہوں، میں برتن دھوتا ہوں، برتن دھونے کی میری ڈیوٹی ہے، مجھے 22,000 تنخواہ ملتی ہے۔ میرے محترم سامعین، علماء اپنے اسلاف کی اگر نقش قدم پر چلیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائیں گے، رفعت عطا فرمائیں گے۔ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو بکریوں کے چرواہے تھے، جو بکریاں چراتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مائی، ایک بوڑھی سوٹی ٹیک کر آ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں؟ قف یا عمر، اے عمر رک جا، اے عمر رک جا۔ امیر المومنین ہیں، پوری دنیا کی دل ڈر رہے ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں قف یا عمر۔ کھڑے ہو گئے، سوٹی ٹیک کر جھکے ہوئے کمر کے ساتھ وہ فرما رہی ہیں، عمر تیرے 3 دور میری زندگی میں آئے، تیرے 3 دور میرے زندگی میں آئے۔ قرآن نے کہاں تک پہنچایا ان کو؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بڑے لوگوں کو اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے سے بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اے عمر، ایک وقت وہ تھا جب تو اونٹ چراتا تھا اور جب شام کو آتا تھا تیرا باپ تجھے تھپڑ مارتا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، تیرا باپ تجھے تھپڑ مارتا تھا، اور تیری بہن تجھے کہتی تھی، عمر تو کتنا نالائق ہے، تجھے تو پھلیاں توڑنا بھی نہیں آتی، تو اونٹوں کو چرا نہیں سکتا، تیرے اونٹ بھوکے ہوتے ہیں۔ باپ کہتا تیرے اونٹ گم ہو جاتے ہیں، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تجھے۔ ایک دور تیرا وہ تھا۔ دوسرا دور تیرا جب ماں باپ نے تیرا نام عمر رکھا، تجھے لوگ عمیر بلاتے تھے۔ عمیر عربی میں تصغیر ہے، جس چیز کی چھوٹیائی کمزوری ظاہر کرنی ہو اس کو تصغیر سے فعائل ان کے وزن پر بولا جاتا ہے۔ عمر تجھے لوگ عمیر بلایا کرتے تھے، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور آپ کا نام بھی عمر تھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص کسی کو عمر کے نام سے نہ پکارے، اس لیے کہ میرا نام عمر ہے۔ کسی کو جرأت نہ تھی کہ کوئی کسی کو عمر کہتا، تجھے لوگ عمیر کہتے تھے۔ یہ دور بھی میرے زندگی میں آیا۔ اے عمر، اب ایک دور یہ آیا ہے کہ نہ تو عمر ہے نہ تو عمیر ہے، بلکہ لوگ تجھے کہتے ہیں امیر المومنین پکارتے ہیں، امیر المومنین پکارتے ہیں۔ یہ امیر المومنین کون ہے؟ یہ بیت المقدس کے چابی لینے کے لیے جب آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کر رہے ہیں، اے امیر المومنین، آپ کے کپڑوں میں 12 پیوند لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک ٹکڑا چمڑے کا لگا ہوا ہے۔ خدارا وہ عیسائیوں کے یا یہودیوں کے جو رہنما ہیں، جو پادری ہیں، وہ تو بڑے فاخر لباس پہنے ہوئے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ پاک نے اسلام کے ساتھ عزت دی ہے، لباس کے ساتھ عزت نہیں دی ہے۔ میں جس لباس میں بھی جا رہا ہوں وہی لباس میں پہنوں گا۔ میری اگر عزت ہے، میں اگر امیر المومنین پکارا جاتا ہوں تو میں قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی وجہ سے بلایا جا رہا ہوں، اسلام کی وجہ سے بلایا جا رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس ٹکڑوں والے کپڑوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو چابی دلوا دی، اور ان راہبوں نے، پادری نے کہا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جو شخصیت آئے گی اس کے کپڑوں میں ٹکڑے ہوں گے، اس کے لباس میں ٹکڑے ہوں گے، اور ایک ٹکڑا چمڑے کا ہوگا۔ ہم بخوشی آپ کو چابیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کا بیت المقدس۔ میرے محترم سامعین، آج بیت المقدس کو رو رہے ہیں ہم،
آج ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر چونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ دغا بازی کی ہے، قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ پیچھے بیٹھے ہوئے علماء کے دلی تصرفات کی وجہ سے میرے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو، یہ مدارس اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی انگریز آیا جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں کیا اسلحہ پڑا ہے، کیا پڑا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا، میں نے دارالعلوم دیوبند میں سوائے مسواک کے اور کچھ نہیں پایا، سوائے مسواک کے اور کچھ نہیں پایا۔ جاتے ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھ رہا ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، تمہارے پاس یہ امداد کہاں سے آتی ہے، یہ مدارس کیسے چل رہے ہیں، کہاں سے فنڈ آ رہا ہے۔ یہ بدبخت اپنا عیب چھپانے کے لیے، چونکہ خود یہ حرام خور ہیں، باہر سے فنڈ آتے ہیں ان کو، اس لیے وہ ہمیں بھی۔ عربی کا مقولہ ہے کہ برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے، گرتی ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ ان کے اندر ہوئے ہے تو ہم سے بھی پوچھتے ہیں۔ ہمارے مدارس اللہ توکل پر چلتے ہیں۔ کوئی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ مدارس میرے وجہ سے چل رہے ہیں تو ان کو یہ غلط فہمی دل سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے اس انگریز نے پوچھا، تمہارے مدارس کس طرح چلتے ہیں، یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ توکل پر۔ اس نے پوچھا توکل کیا ہے، توکل کسے کہتے ہیں؟ انسان کی فطرت میں ریسرچ ہے۔ اس نے پوچھا توکل کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اس وقت میں جو لوگ تصرفات کو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انگریز کے دل میں ایک غیبی نظام چل رہا ہے اللہ پاک کا، اس انگریز کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذب رکھا، یہ تڑپ رکھا، یہ جستجو رکھی۔ حضرت اس نے جیب سے پیسے نکالے اور کہا یہ میرے پیسے قبول کر لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں قبول کرتے، ہم نہیں قبول کرتے کسی کے پیسے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے پیسے قبول نہیں کریں گے تو میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ اتنا شوق اور اتنا جذبہ مدرسے کی خدمت کے لیے میرے دل میں موجزن ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو توکل کہتے ہیں، یہ توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ پاک ان مدارس کو شاد و آداب رکھے، آباد رکھے، اور جس شخص کی بھی ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بزرگوں کی میرے اندر یہ تاثیر ہے کہ میں کسی بڑے سے متاثر نہیں ہوتا۔ کوئی دولت مند اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ اگر میں نے مدد نہ کی مدرسہ بند ہو جائے گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیبی نظام لائیں گے۔ تمہارے دولت تمہیں ضرورت ہے، اگر تمہارا قیامت پر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، تمہاری نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان مدارس کی خدمت کرو۔ خوش قسمت انسان ہے وہ جو ان مدارس کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان طلباء کو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میدان محشر سے ہر اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جس نے تمہاری خدمت کی ہے۔ جن کو یہ پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ پاک ان مدارس کو آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔